اسلامی نظام معاشرت نمبر 1 اساسی نظریات۔ یہ بات اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ اپنے قانون کی حکمت پر بھی خود ہی روشنی ڈالتا ہے۔ معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کو منضبط کرنے کے لیے جو قانون اسلام میں پایا جاتا ہے اس کے متعلق خود اسلام ہی نے ہم کو بتا دیا ہے کہ اس قانون کی بنیاد کن اصول حکمت اور کن حقائق فطرت پر ہے۔ زوجیت کا اساسی مفہوم۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حقیقت جس کی پردہ کشائی کی گئی ہے یہ ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ سورۃ الذاریات، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے۔ اس آیت میں قانون زوجی لا سیکس کی ہمہ گیری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کارگاہ عالم کا انجینئر خود اپنی انجینئرنگ کا یہ راز کھول رہا ہے کہ اس نے کائنات کی ساری مشین قاعدہ زوجیت پر بنائی ہے، یعنی اس مشین کے تمام کل پرزے جوڑوں یعنی پیز کی شکل میں بنائے گئے ہیں، اور اس جہان خلق میں جتنی کاریگری تم دیکھتے ہو وہ سب جوڑوں کی تزویج کا کرشمہ ہے۔ اب اس پر غور کیجئے کہ زوجیت کیا شے ہے۔ زوجیت میں اصل یہ ہے کہ ایک شے میں فعل ہو اور دوسری شے میں قبول و انفعال، ایک شے میں تاثیر ہو اور دوسری شے میں تأثر، ایک شے میں عقیدیت ہو اور دوسری شے میں منعقیدیت۔ یہی عقد و انعقاد اور فعل و انفعال اور تاثیر و تأثر اور فاعلیت و قابلیت کا تعلق دو چیزوں کے درمیان زوجیت کا تعلق ہے۔ اسی تعلق سے تمام ترکیبات واقع ہوتی ہیں اور انہی ترکیبات سے عالم خلق کا سارا کارخانہ چلتا ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اپنے اپنے طبقے میں زوج اور جوڑ پیدا ہوئی ہیں، اور ہر دو زوجین کے درمیان اصلی و اساسی حیثیت سے زوجیت کا یہی تعلق پایا جاتا ہے کہ ایک فعال ہے اور دوسرا قابل و منفعل، اگرچہ مخلوقات کے ہر طبقے میں اس تعلق کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ مثلا ایک تزویج ہے وہ جو بسائط اور عناصر میں ہوتی ہے، ایک وہ جو مرکبات غیر نامیہ میں ہوتی ہے، ایک وہ جو اجسام نامیہ میں ہوتی ہے، ایک وہ جو انواع حیوانی میں ہوتی ہے۔ یہ سب تزویج ہیں، اپنی نوعیت اور کیفیت اور فطری مقاصد کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن اصل زوجیت ان سب میں وہی ایک ہے۔ ہر نوع میں خواہ وہ کسی طبقے کی ہو، فطرت کے اصل مقصد یعنی وقوع ترکیب اور حصول ہیئت ترکیبی کے لیے ناگزیر ہے کہ زوجین میں سے ایک میں قوت فعل ہو اور دوسرے میں قوت انفعال۔ آیت مذکورہ بالا کا یہ مفہوم متعین ہو جانے کے بعد اس سے قانون زوجیت کے 3 ابتدائی اصول مستنبط ہوتے ہیں۔ 1، اللہ تعالیٰ نے جس فارمولے پر تمام کائنات کی تخلیق کی ہے اور جس طریقے کو اپنے کارخانے کے چلنے کا ذریعہ بنایا ہے وہ ہرگز ناپاک اور ذلیل نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنی اصل کے اعتبار سے وہ پاک اور محترم ہی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ کارخانے کے مخالف اس کو گندا اور قابل نفرت قرار دے کر اس سے اجتناب کر سکتے ہیں، مگر خود کارخانے کا صانع اور مالک تو یہ کبھی نہ چاہے گا کہ اس کا کارخانہ بند ہو جائے۔ اس کا منشا تو یہی ہے کہ اس کی مشین کے تمام پرزے چلتے رہیں اور اپنے اپنے حصے کے کام کو پورا کریں۔ نمبر 2، فعل اور انفعال دونوں اس کارخانے کو چلانے کے لیے یکساں ضروری ہیں۔ فاعل اور منفعل دونوں کا وجود اس کارگاہ میں یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ نہ فاعل کی حیثیت فعلی میں کوئی عزت ہے اور نہ منفعل کی حیثیت انفعالی میں کوئی ذلت۔ فاعل کا کمال یہی ہے کہ اس میں قوت فعل اور کیفیت فاعلیہ پائی جاتی ہیں تاکہ وہ زوجیت کے فعلی پہلو کا کام بخوبی ادا کر سکے، اور منفعل کا کمال یہی ہے کہ اس میں انفعال اور کیفیت انفعالیہ بدرجہ اتم موجود ہو تاکہ وہ زوجیت کے انفعالی اور قبولی پہلو کی خدمت بحسن وجوہ بجا لا سکے۔ ایک معمولی مشین کے پرزے کو بھی اگر کوئی شخص اس کے اصلی مقام سے ہٹا دے اور اس سے وہ کام لینا چاہے جس کے لیے وہ دراصل بنایا ہی نہیں گیا ہے تو وہ احمق اور اناڑی سمجھا جائے گا۔ اول تو اپنی اس کوشش میں اسے کامیابی ہی نہ ہوگی، اور اگر وہ بہت زور لگائے تو بس اتنا کر سکے گا کہ مشین کو توڑ دے۔ ایسا ہی حال اس کائنات کی عظیم الشان مشین کا بھی ہے۔ جو احمق اور اناڑی ہیں وہ اس کے زوج فاعل کو زوج منفعل کی جگہ یا زوج منفعل کو زوج فاعل کی جگہ رکھنے کا خیال کر سکتے ہیں،
اور اس کی کوشش کر کے اور اس میں کامیابی کی امید رکھ کر مزید حماقت کا ثبوت بھی دے سکتے ہیں، مگر اس مشین کا سانے تو ہرگز ایسا نہ کرے گا۔ وہ تو فاعل پرزے کو فعل ہی کی جگہ رکھے گا اور اسی حیثیت سے اس کی تربیت کرے گا، اور منفعل پرزے کو انفعال ہی کی جگہ رکھے گا اور اس میں انفعالی استعداد ہی پرورش کرنے کا انتظام کرے گا۔ نمبر 3، فعل اپنی ذات میں قبول و انفعال پر بہرحال ایک طرح کی فضیلت رکھتا ہے۔ یہ فضیلت اس معنی میں نہیں کہ فعل میں عزت ہو اور انفعال اس کے مقابلے میں ذلیل ہو، بلکہ فضیلت دراصل غلبہ اور قوت اور اثر کے معنی میں ہے۔ جو شے کسی دوسری شے پر فعل کرتی ہے وہ اسی وجہ سے تو کرتی ہے کہ وہ اس پر غالب ہے، اس کے مقابلے میں طاقتور ہے اور اس پر اثر کرنے کی قوت رکھتی ہے، اور جو شے اس کے فعل کو قبول کرتی ہے اور اس سے منفعل ہوتی ہے، اس کے قبول و انفعال کی وجہ یہی تو ہے کہ وہ مغلوب ہے، اس کے مقابلے میں کمزور ہے اور متاثر ہونے کی استعداد رکھتی ہے۔ جس طرح وقوع فعل کے لیے فاعل اور منفعل دونوں کا وجود یکساں ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ فاعل میں غلبہ اور قوت تاثیر ہو اور منفعل میں مغلوبیت اور قبول اثر کی استعداد، کیونکہ اگر دونوں قوت میں یکساں ہوں اور کسی کو کسی پر غلبہ حاصل نہ ہو تو ان میں کوئی کسی کا اثر قبول نہ کرے گا اور دوسرے سے فعل واقع ہی نہ ہوگا۔ اگر کپڑے میں بھی وہی سختی ہو جو سوئی میں ہے تو سینے کا فعل پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر زمین میں نرمی نہ ہو جس کی وجہ سے کدال اور ہل کا غلبہ قبول کرتی ہے تو زراعت اور تعمیر ناممکن ہو جائے۔ غرض دنیا میں جتنے افعال واقع ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی واقع نہیں ہو سکتا اگر ایک فاعل کے مقابلے میں ایک منفعل نہ ہو اور ایک منفعل میں فاعل کے اثر سے مغلوب ہونے کی صلاحیت نہ ہو۔ بس زوجین میں سے زوج فاعل کی طبیعت کا اقتضا یہی ہے کہ اس میں غلبہ اور شدت اور تحکم ہو، جس کو مردانگی اور رجولیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ فعلی پرزے کی حیثیت سے اپنی خدمات بجا لانے کے لیے اس کا ایسا ہی ہونا ضروری ہے۔ اس کے برعکس زوج منفعل کی فطرت انفعالیہ کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں نرمی اور نزاکت اور لطافت اور تأثر ہو، جسے انوثت یا نسائیت کہتے ہیں، کیونکہ زوجیت کے انفعالی پہلو میں یہی صفات اس کو کامیاب بنا سکتی ہیں۔ جو لوگ اس راز کو نہیں جانتے وہ یا تو فاعل کی ذاتی فضیلت کو عزت کا ہم معنی سمجھ کر منفعل کو بذات ذلیل قرار دے بیٹھے ہیں، یا پھر سرے سے اس فضیلت کا انکار کر کے منفعل میں بھی وہی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو فاعل میں ہونی چاہیے۔ لیکن جس انجینئر نے ان دونوں پرزوں کو بنایا ہے وہ ان کو مشین میں اس طور پر نصب کرتا ہے کہ عزت میں دونوں یکساں ہیں اور تربیت و غایت میں دونوں برابر، مگر فعل و انفعال کی طبیعت جس غالبیت اور مغلوبیت کی مقتضی ہے وہی ان میں پیدا ہو تاکہ وہ تزویج کے منشا کو پورا کر سکیں، نہ یہ کہ دونوں ایسے پتھر بن جائیں جو ٹکرا تو سکتے ہیں مگر آپس میں کوئی امتزاج اور کوئی ترکیب قبول نہیں کر سکتے۔ یہ وہ اصول ہیں جو زوجیت کے ابتدائی مفہوم ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ محض ایک مادی وجود ہونے کی حیثیت سے عورت اور مرد کا زوج ہونا ہی اس کا مقتضی ہے کہ ان کے تعلقات میں یہ اصول مرعی رکھے جائیں۔ چنانچہ آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگا کہ فاطر السماوات والارض نے جو قانون معاشرت بنایا ہے اس میں ان تینوں کی پوری رعایت کی گئی ہے: انسان کی حیوانی فطرت اور اس کے مقتضیات۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ عورت کا اور مرد کا وجود محض ایک مادی وجود ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک حیوانی وجود بھی ہے۔ اس حیثیت سے ان کا زوج ہونا کس چیز کا مقتضی ہے؟ قرآن کہتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ، سورۃ الشورى۔ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے، اس طریقے سے وہ تم کو روئے زمین پر پھیلاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ عز و جل کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، نساؤکم حرث لکم۔ پہلی آیت میں انسان اور حیوان دونوں کے جوڑے بنانے کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اس کا مشترک مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے زوجی تعلق سے تناسل کا سلسلہ جاری ہو۔ دوسری آیت میں انسان کو عام حیوانات سے الگ کر کے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ انواع حیوانات میں سے اس خاص نوع کے زوجین میں کھیتی اور کسان کا سا تعلق ہے۔
یہ ایک حیاتیاتی حقیقت بایولوجیکل فیکٹ ہے۔ حیاتیات کے نقطۂ نظر سے بہترین تشبیہ جو عورت اور مرد کو دی جا سکتی ہے وہ یہی ہے۔ ان دونوں آیتوں سے 3 مزید اصول حاصل ہوتے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات کی طرح انسان کے جوڑے بھی اس مقصد کے لیے بنائے کہ ان کے صنفی تعلق سے انسانی نسل جاری ہو۔ یہ انسان کی حیوانی فطرت کا مقتضا ہے جس کی رعایت ضروری ہے۔ خدا نے نوع انسانی کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کے چند افراد زمین پر اپنے نفس کی پرورش کر لیں اور بس ختم ہو جائیں، بلکہ اس کا ارادہ ایک اجل معین تک اس نوع کو باقی رکھنے کا ہے، اور اس نے انسان کی حیوانی فطرت میں صنفی میلان اسی لیے رکھا ہے کہ اس کے زوجین باہم ملیں اور خدا کی زمین کو آباد رکھنے کے لیے اپنی نسل جاری کریں۔ بس جو قانون خدا کی طرف سے ہوگا وہ کبھی صنفی میلان کو کچلنے اور فنا کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس سے نفرت اور کلی اجتناب کی تعلیم دینے والا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں لازماً ایسی گنجائش رکھی جائے گی کہ انسان اپنی فطرت کے اس اقتضا کو پورا کر سکے۔ نمبر 2، عورت اور مرد کو کھیتی اور کسان سے تشبیہ دے کر بتایا گیا ہے کہ انسانی زوجین کا تعلق دوسرے حیوانات کے زوجین سے مختلف ہے۔ انسانی حیثیت سے قطع نظر حیوانی اعتبار سے بھی ان دونوں کی ترکیب جسمانی اس طور پر رکھی گئی ہے کہ ان کے تعلق میں وہ پائیداری ہونے چاہیے جو کسان اور اس کے کھیت میں ہوتی ہے۔ جس طرح کھیتی میں کسان کا کام محض بیج پھینک دینا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو پانی دے، کھاد مہیا کرے اور اس کی حفاظت کرتا رہے۔ اسی طرح عورت بھی وہ زمین نہیں ہے جس میں ایک جانور چلتے پھرتے کوئی بیج پھینک دے اور وہ ایک خود رو درخت اگا دے، بلکہ جب وہ باراور ہوتی ہے تو در حقیقت اس کی محتاج ہوتی ہے کہ اس کا کسان اس کی پرورش اور اس کی رکھوالی کا پورا بار سنبھالے۔ نمبر 3، انسان کے زوجین میں جو صنفی کشش ہے وہ حیاتیاتی حیثیت سے بایولوجیکلی اسی نوعیت کی ہے جو دوسری انواع حیوانی میں پائی جاتی ہے۔ ایک صنف کا ہر فرد صنف مقابل کے ہر فرد کی طرف حیوانی میلان رکھتا ہے، اور تناسل کا زبردست دائیا جو ان کی سرشت میں رکھا گیا ہے دونوں صنفوں کے ان تمام افراد کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتا ہے جن میں تناسل کی حیثیت بالفعل موجود ہے۔ پس فاطر کائنات کا بنایا ہوا قانون انسان کی حیوانی فطرت کے اس کمزور پہلو سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں صنفی انتشار سیکسول اینکی کی طرف شدید میلان چھپا ہوا ہے جو تحفظ کی خاص تدابیر کے بغیر قابو میں نہیں رکھا جا سکتا، اور ایک مرتبہ اگر وہ بے قابو ہو جائے تو انسان کو پورا حیوان بلکہ حیوانات میں بھی سب سے ارذل بن جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ 3 میں ہم نے انسان کو بہت ہی اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ فطرت انسانی اور اس کے مقتضیات، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، طبیعت حیوانیہ خلقت انسانی کی تہ میں زمین اور بنیاد کے طور پر ہے، اور اسی زمین پر انسانیت کی عمارت قائم کی گئی ہے۔ انسان کے انفرادی وجود اور اس کی نوع ہستی دونوں کو باقی رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ہر ایک کی خواہش اور ہر ایک کے حصول کی استعداد اللہ تعالیٰ نے اس کی حیوانی سرشت میں رکھ دی ہے، اور فطرت الہی کا منشا یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان خواہشات میں سے کسی خواہش کو پورا نہ ہونے دیا جائے یا ان استعدادات میں سے کسی استعداد کو فنا کر دیا جائے، کیونکہ یہ سب چیزیں بھی بہرحال ضروری ہیں اور ان کے بغیر انسان اور اس کی نوع زندگی زندہ رہ نہیں سکتی۔ البتہ فطرت حق یہ چاہتی ہے کہ انسان اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے اور ان استعدادات سے کام لینے میں نرا حیوانی طریقہ اختیار نہ کرے، بلکہ اس کی انسانی سرشت جن امور کی مقتضی ہے اور اس میں جن فوق الحیوانی امور کی طلب رکھی ہے ان کے لحاظ سے اس کا طریقہ انسانی ہونا چاہیے۔ اسی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود شرعی مقرر فرمائی ہیں تاکہ انسان کے افعال کو ایک ضابطے کا پابند بنایا جائے۔ اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی کر دی گئی ہے کہ افراط یا تفرید کا اگر طریقہ اختیار کر کے ان حدود سے تجاوز کیا جائے تو اپنے آپ کو خود تباہ کر لو گے۔
اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، سورۃ الطلاق۔ جس نے اللہ کے حدود سے تجاوز کیا بس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ اب دیکھیے کہ صنفی معاملات میں قرآن مجید انسانی فطرت کی کن خصوصیات اور کن مقتضیات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نمبر 1، دونوں صنفوں کے درمیان جس قسم کا تعلق انسانی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے اس کی تشریح یہ ہے۔ سورۃ الروم کہتا ہے خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خود تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس سے پہلے جس آیت میں انسان اور حیوان دونوں کے جوڑے بنانے کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا وہاں تخلیق زوجین کا مقصد صرف بقائے نسل بتایا گیا تھا۔ اب حیوان سے الگ کر کے انسان کی یہ خصوصیت بتائی گئی ہے کہ اس میں زوجیت کا ایک بالا تر مقصد بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق محض شہوانی تعلق نہ ہو بلکہ محبت اور انس کا تعلق ہو، دل کے لگاؤ اور روحوں کے اتصال کا تعلق ہو، وہ ایک دوسرے کے رازدار اور شریک رنج و راحت ہوں، ان کے درمیان ایسی معیت اور دائمی وابستگی ہو جیسی لباس اور جسم میں ہوتی ہے۔ دونوں صنفوں کا یہی تعلق انسانی تمدن کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے، جیسا کہ ہم بتفصیل بیان کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ لتسکنوا الیہا سے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ عورت کی ذات میں مرد کے لیے سرمایہ سکون و راحت ہے، اور عورت کی فطری خدمت یہی ہے کہ وہ اس جد و جہد اور ہنگامہ عمل کی مشقتوں بھری دنیا میں سکون و راحت کا ایک گوشہ مہیا کرے۔ یہ انسان کی خانگی زندگی ہے جس کی اہمیت کو مادی منفعتوں کی خاطر اہل مغرب نے نظر انداز کر دیا ہے، حالانکہ تمدن و عمران کے شعبوں میں جو اہمیت دوسرے شعبوں کی ہے وہی اس شعبے کی بھی ہے، اور تمدنی زندگی کے لیے یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنے دوسرے شعبے ضروری ہیں۔ نمبر 2، یہ صنفی تعلق صرف زوجین کی باہمی محبت ہی کا مقتضا نہیں ہے بلکہ اس امر کا بھی مقتضا ہے کہ اس تعلق سے جو اولاد پیدا ہو اس کے ساتھ بھی ایک گہرا روحانی تعلق ہو۔ فطرت الہی نے اس کے لیے انسان کی اور خصوصاً عورت کی جسمانی ساخت اور حمل و رضاعت کی طبیعی صورت ہی میں ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اس کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں اولاد کی محبت پیوست ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، سورہ لقمان۔ اس کی ماں نے اس کو جھٹکے پر جھٹکے اٹھا کر پیٹ میں رکھا، پھر وہ 2 سال کے بعد ماں کی چھاتی سے جدا ہوا۔ سورۃ الاحقاف میں ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا، تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھٹائی میں 30 مہینے صرف ہو گئے۔ ایسا ہی حال مرد کا ہے، اگرچہ اولاد کی محبت میں وہ عورت سے کمتر ہے۔ قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، سورہ آل عمران۔ لوگوں کے لیے خوشائند ہیں مرغوب چیزوں کی محبت جیسے عورتیں، اولاد، اور یہی فطری محبت انسان اور انسان کے درمیان نسبی اور سحری رشتے قائم کرتی ہے۔ پھر ان رشتوں سے خاندان اور خاندانوں سے قبائل اور قومیں بنتی ہیں، اور ان کے تعلقات سے تمدن وجود میں آتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، سورۃ الفرقان۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نسب اور شادی بیاہ کا رشتہ بنایا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، سورۃ الحجرات۔ پس ارحام اور انساب اور مصاہرت کے رشتے دراصل انسانی تمدن کے ابتدائی اور طبیعی مؤسسات میں سے ہیں، اور ان کے قیام کا انحصار اس پر ہے کہ اولاد اپنے معلوم و معروف ماں باپ سے ہو اور انساب محفوظ ہوں۔ نمبر 3، انسانی فطرت کا اقتضا یہ بھی ہے کہ وہ اپنی محنتوں کے نتائج اور اپنی گاڑھی کمائی میں سے اگر کچھ چھوڑے تو اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں کے لیے
چھوڑے جن کے ساتھ وہ تمام عمر خونی اور رحمی رشتوں میں بندھا رہا ہے، جیسا کہ سورۃ الانفال میں ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کے قانون میں رشتہ دار ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، جن کو تم منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہو ان کو اللہ نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا، بس تقسیم میراث کے لیے بھی تحفظ انساب کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، انسان کی فطرت میں حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے۔ اس کے جسم کے بعض حصے ایسے بھی ہیں جن کے چھپانے کی خواہش خدا نے اس کی جبلت میں پیدا کی ہے۔ یہی جبلی خواہش ہے جس نے انسان کو ابتدا سے کسی نہ کسی نوع کا لباس اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس باب میں قرآن قطعیت کے ساتھ جدید نظریے کی تردید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانی جسم کے جن حصوں میں مرد اور عورت کے لیے صنفی جاذبیت ہے ان کے اظہار میں شرم کرنا اور ان کو چھپانے کی کوشش کرنا انسانی فطرت کا اقتضا ہے، البتہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو کھول دے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، سورۃ الاعراف۔ پھر شیطان نے آدم اور ان کی بیوی کو بہکایا تاکہ ان کے جسم میں سے جو ان سے چھپایا گیا تھا اس کو ان پر ظاہر کر دے۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، سورۃ الاعراف۔ پس جب انہوں نے اس شجر کو چکھا تو ان پر ان کے جسم کے پوشیدہ حصے کھل گئے اور وہ ان کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے لباس اسی لیے اتارا کہ وہ تمہارے لیے ستر پوشی کا ذریعہ بھی ہو اور زینت کا ذریعہ بھی، مگر محض ستر چھپا لینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ضروری ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی بھی ہو۔ سورۃ الاعراف میں ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ یہ اسلامی نظام معاشرت کی اساسی تصورات ہیں۔ ان تصورات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب اس نظام معاشرت کی تفصیلی صورت ملاحظہ کیجئے جو ان تصورات کی بنیاد پر مرتب کیا گیا ہے۔ اس مطالعے کے دوران آپ کو گہری نظر سے اس امر کا تجسس کرنا چاہیے کہ اسلام جن نظریات کو اپنے قانون کی اساس قرار دیتا ہے ان کو عملی جزئیات و تفصیلات میں نافذ کرتے ہوئے کہاں تک یکسانی و ہمواری اور منطقی ربط و مطابقت قائم رکھتا ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے جتنے قوانین ہم نے دیکھے ہیں ان سب کی یہ مشترک اور نمایاں کمزوری ہے کہ ان کے اساسی نظریات اور عملی تفصیلات کے درمیان پورا منطقی ربط قائم نہیں رہتا۔ اصول اور فروع میں صریح تناقض پایا جاتا ہے۔ کلیات جو بیان کیے جاتے ہیں ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے اور عمل درآمد کے لیے جو جزئیات مقرر کیے جاتے ہیں ان کا مزاج کوئی اور صورت اختیار کر لیتا ہے۔ فکر و تعطل کے آسمانوں پر چڑھ کر ایک نظریہ پیش کر دیا جاتا ہے، مگر جب عالم بالا سے اتر کر واقعات اور عمل کی دنیا میں آدمی اپنے نظریہ عمل کو جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں عملی مسائل میں وہ کچھ ایسا کھویا جاتا ہے کہ اسے خود اپنا نظریہ یاد نہیں رہتا۔ انسانی ساخت کے قوانین میں سے کوئی ایک قانون بھی اس کمزوری سے خالی نہیں پایا گیا۔ اب آپ دیکھیں اور خوردبین لگا کر انتہائی نکتہ چینی سے دیکھیں کہ یہ قانون جو ریگستان عرب کے ایک ان پڑھ انسان نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کے مرتب کرنے میں اس نے کسی مجلس قانون ساز اور کسی سلیکٹ کمیٹی سے مشورہ نہیں لیا، اس میں بھی کہیں کوئی منطقی ربط اور کسی تناقض کی جھلک پائی جاتی ہے؟ اسلامی نظام معاشرت 2 اصول اور ارکان۔ تنظیم معاشرت کے سلسلے میں سب سے اہم سوال، جیسا کہ ہم کسی دوسرے موقع پر بیان کر چکے ہیں، صنفی میلان کو انتشار عمل سے روک کر ایک ضابطے میں لانے کا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تمدن کی شیرازہ بندی ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی جائے تو اس شیرازے کو بکھرنے اور انسان کو شدید اخلاقی و ذہنی انحطاط سے بچانے کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ اس غرض کے لیے اسلام نے عورت اور مرد کے تعلقات کو مختلف حدود کا پابند کر کے ایک مرکز پر سمیٹ دیا ہے۔ محرمات۔ سب سے پہلے اسلامی قانون ان تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے لیے حرام کرتا ہے جو باہم مل کر رہنے یا نہایت قریبی تعلقات رکھنے پر مجبور ہیں۔
مثلاً ماں اور بیٹا، باپ اور بیٹی، بھائی اور بہن، پھوپھی اور بھتیجا، چچا اور بھتیجی، خالہ اور بھانجا، ماموں اور بھانجی، سوتیلا باپ اور بیٹی، سوتیلی ماں اور بیٹا، ساس اور داماد، خسر اور بہو، سالی اور بہنوئی بہن کی زندگی میں، اور رضائی رشتہ دار۔ یہ سب سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں مذکور ہیں۔ ان تعلقات کی حرمت قائم کر کے ان کو صنفی میلان سے اس قدر پاک کر دیا گیا ہے کہ ان رشتوں کے مرد اور عورت یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دوسرے کی جانب کوئی صنفی کشش رکھتے ہیں۔ حرمت زنا۔ اس حد بندی کے بعد دوسری قید یہ لگائی گئی کہ ایسی تمام عورتیں بھی حرام ہیں جو بالفعل کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ والمحصنات من النساء، سورہ نساء۔ ان کے بعد جو عورتیں باقی بچتی ہیں ان کے ساتھ ہر قسم کے بے ضابطہ صنفی تعلق کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت اس کی دلالت کرتی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو کیونکہ وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ نکاح، اس طرح حدود و قیود لگا کر صنفی انتشار کے تمام راستے بند کر دیے گئے، مگر انسان کی حیوانی سرشت کے اقتضاء اور کارخانہ قدرت کے مقررہ طریقے کو جاری رکھنے کے لیے ایک دروازہ کھولنا بھی ضروری تھا۔ سو وہ دروازہ نکاح کی صورت میں کھولا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اس ضرورت کو تم پورا کرو، مگر منتشر اور بے ضابطہ تعلقات میں نہیں، چوری چھپے بھی نہیں، کھلے بندوں بے حیائی کے طریقے پر بھی نہیں، بلکہ باقاعدہ اعلان و اظہار کے ساتھ، تاکہ تمہاری سوسائٹی میں یہ بات معلوم اور مسلم ہو جائے کہ فلاں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ پھر آگے فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پھر آگے مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ۔ سورہ نساء کی 24 اور 25ویں آیات میں ان سب کا ذکر ہے۔ ان عورتوں کے سوا جو عورتیں ہیں تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے کہ تم اپنے اموال کے بدلے میں مہر دے کر ان سے نکاح کا باضابطہ تعلق قائم کرو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کا۔ پس ان عورتوں کے متعلقین کی رضامندی سے ان کے ساتھ نکاح کرو، اس طرح کہ وہ قید میں نکاح کے ہوں، نہ یہ کہ کھلے بندوں یا چوری چھپے آشنائیاں کرنے والیاں۔ یہاں اسلام کی شان اعتدال دیکھیے کہ جو صنفی تعلق دائرہ ازدواج کے باہر حرام اور قابل نفرت تھا، وہی دائرہ ازدواج کے اندر نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے، کار ثواب ہے، اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس سے اجتناب کرنے کو ناپسند کیا جاتا ہے، اور زوجین کا ایسا تعلق ایک عبادت بن جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر عورت اپنے شوہر کی جائز خواہش سے بچنے کے لیے نفل روزہ رکھ لے یا نماز و تلاوت میں مشغول ہو جائے تو وہ الٹی گنہگار ہوگی۔ اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حکیمانہ اقوال ملاحظہ ہوں۔ ترمذی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، علیکم بالباءۃ فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع منكم الباء فعليه بالصوم وإن الصوم له وجاء۔ تم کو نکاح کرنا چاہیے کیونکہ وہ آنکھوں کو بد نظری سے روکنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی بہترین تدبیر ہے، اور جو شخص تم میں سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ شہوت کو دبانے والا ہے۔ واللہ انی لأخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کی قسم، میں اللہ سے ڈرنے اور اس کی ناراضگی سے بچنے میں تم سب سے بڑھ کر ہوں۔ مجھے دیکھو مگر کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور راتوں کو سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے اجتناب کرے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ بخاری کتاب النکاح۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے، لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا بإذنہ، یعنی نفل روزوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اذا باتت المرأة مہاجرة فراش زوجها لعنتها الملائکة حتى ترجع۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے جو یوں ہے کہ جو عورت اپنے شوہر سے اجتناب کر کے اس سے الگ رات گزارے اس پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں جب تک کہ وہ رجوع نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی میں منقول کچھ اس طرح ہے، اذا رأى احدكم امرأة فاعجبته فليأت اهله فإن معها مثل الذي معها۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھ لے اور اس کے حسن سے متاثر ہو تو اپنی بیوی کے پاس چلا جائے کیونکہ اس کے پاس وہی ہے جو اس کے پاس تھا۔ ان تمام احکامات و ہدایات سے شریعت کا منشا یہ ہے کہ صنفی انتشار کے تمام دروازے مسدود کیے جائیں، زوجی تعلقات کو دائرہ ازدواج کے اندر محدود کیا جائے، اس دائرے کے باہر جس حد تک ممکن ہو کسی قسم کی صنفی تحریکات نہ ہوں، اور جو تحریکات خود طبیعت کے اقتضاء یا اتفاقی حوادث سے پیدا ہوں ان کی تسکین کے لیے ایک مرکز بنا دیا جائے، عورت کے لیے اس کا شوہر اور مرد کے لیے اس کی بیوی، تاکہ انسان تمام غیر طبعی اور خود ساختہ ہیجانات اور انتشار عمل سے بچ کر اپنی مجتمع قوت کنسرویٹڈ انرجی کے ساتھ نظام تمدن کی خدمت کرے، اور وہ صنفی محبت اور کشش کا مادہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کارخانے کو چلانے کے لیے ہر مرد و عورت میں پیدا کیا ہے تمام تر ایک خاندان کی تخلیق اور اس کے استحکام میں صرف ہو۔ ازدواج ہر حیثیت سے پسندیدہ ہے کیونکہ وہ فطرت انسانی اور فطرت حیوانی دونوں کے منشا اور قانون الہی کے مقصد کو پورا کرتا ہے، اور ترک ازدواج ہر حیثیت سے ناپسندیدہ ہے کیونکہ وہ دو برائیوں میں سے ایک برائی کا حامل ضرور ہوگا، یا تو انسان قانون فطرت کے منشا کو پورا ہی نہ کرے گا اور اپنی قوتوں کو فطرت سے لڑنے میں ضائع کر دے گا، یا پھر وہ اقتضائے طبیعت سے مجبور ہو کر غلط اور ناجائز طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرے گا۔ خاندان کی تنظیم صنفی میلان کو خاندان کی تخلیق اور اس کے استحکام کا ذریعہ بنانے کے بعد اسلام خاندان کی تنظیم کرتا ہے، اور یہاں بھی وہ پورے توازن کے ساتھ قانون فطرت کے ان تمام پہلوؤں کی رعایت ملحوظ رکھتا ہے جن کا ذکر اس سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ عورت اور مرد کے حقوق متعین کرنے میں جس درجے عدل و انصاف اس نے ملحوظ رکھا ہے اس کی تفصیلات میں نے ایک الگ کتاب میں بیان کی ہیں جو حقوق الزوجین کے عنوان سے شائع ہوئی ہیں۔ اس کی طرف مراجعت کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں صنفوں میں جس حد تک مساوات قائم کی جا سکتی تھی وہ اسلام نے قائم کر دی ہے، لیکن اسلام اس مساوات کا قائل نہیں جو قانون فطرت کے خلاف ہو۔ انسان ہونے کی حیثیت سے جیسے حقوق مرد کے ہیں ویسے ہی عورت کے ہیں، لہن مثل الذی علیہن، لیکن زوج فاعل ہونے کی حیثیت سے ذاتی فضیلت مرد کو حاصل ہے، اور وہ اس نے پورے انصاف کے ساتھ مرد کو عطا کی ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، سورۃ البقرہ۔ اس طرح عورت اور مرد میں فاضل اور مفضول کا فطری تعلق تسلیم کر کے اسلام نے خاندان کی تنظیم حسب ذیل قواعد پر کی ہے۔ مرد کی قوامیت، خاندان میں مرد کی حیثیت قوام کی ہے، یعنی وہ خاندان کا حاکم ہے، محافظ ہے، اخلاق اور معاملات کا نگران ہے، اس کی بیوی اور بچوں پر اس کی اطاعت فرض ہے بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے، اور اس پر خاندان کے لیے روزی کمانے اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، سورۃ النساء۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس فضیلت کی بنا پر جو اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر عطا کی ہے، اور اس بنا پر کہ وہ ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء کی تشریح کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راع علی اہلہ وہو مسئول، اور یہ بات امام بخاری نے کتاب النکاح میں درج کی ہے۔ مرد اپنی بیوی بچوں پر حکمران ہے اور اپنی رعیت میں اپنے عمل پر وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ عز و جل کہتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سورۃ النساء۔ صالح بیویاں شوہروں کی اطاعت گزار اور اللہ کی توفیق سے شوہروں کی غیر موجودگی میں ان کے ناموس کی محافظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف گھر سے نکلتی ہے تو آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔
اور جن و انس کے سوا ہر وہ چیز جس پر سے وہ گزرتی ہے پھٹکار بھیجتی ہے تا وقت کہ وہ واپس نہ ہو۔ حوالہ کشف الغمہ۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، سورۃ النساء۔ اور جن بیویوں سے تم کو سرکشی اور نافرمانی کا خوف ہو ان کو نصیحت کرو، خوابگاہوں میں ان سے ترک تعلق کرو، مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو۔ اور امام احمد کی مسند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے لا طاعت لمن لم یطع اللہ ولا طاعت فی معصیت اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ اللہ کے نافرمانی میں کسی شخص کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ فرما برداری دوسرے معنوں میں صرف معروف میں ہے، یعنی ایسے احکام جو جائز اور معقول ہوں۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اور ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے، لیکن اگر وہ تجھ کو حکم دیں کہ تو میرے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے جس کے لیے تیرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ کر، سورۃ العنکبوت۔ اس طرح خاندان کی تنظیم اس طور پر کی گئی ہے کہ اس کا ایک سر دھرا اور صاحب امر ہو۔ جو شخص اس نظم میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے اس کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہے۔ جو کوئی کسی عورت کے تعلقات اس کے شوہر سے خراب کرنے کی کوشش کرے اس کا کچھ تعلق ہم سے نہیں، کشف الغمہ۔ عورت کا دائرہ عمل۔ اس تنظیم میں عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے۔ کسب مال کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے اور اس مال سے گھر کا انتظام کرنا اس کا کام ہے۔ المرأة راعیة علی بیت زوجہا وہی مسئولہ۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی حکمران ہے اور وہ اپنی حکومت کے دائرے میں اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے۔ اس کو ایسے تمام فرائض سے سبکدوش کیا گیا ہے جو بیرون خانہ کے امور سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ مثلا اس پر جمعہ واجب نہیں، ابو داؤد کی روایت کے مطابق اس پر جہاد بھی فرض نہیں، اگرچہ بوقت ضرورت وہ مجاہدین کی خدمت کے لیے جا سکتی ہے، جیسا کہ آگے چل کر بتحقیق بیان ہوگا۔ اس کے لیے جنازوں کی شرکت بھی ضروری نہیں بلکہ اس سے روکا گیا ہے، بخاری۔ اس پر نماز باجماعت اور مسجدوں میں حاضری بھی لازم نہیں کی گئی ہے، اگرچہ چند پابندیوں کے ساتھ مسجدوں میں آنے کی اجازت ضرور دی گئی ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اس کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے، ترمذی۔ غرض ہر طریقے سے عورت کے گھر سے نکلنے کو ناپسند کیا گیا ہے اور اس کے لیے قانون اسلامی میں پسندیدہ صورت یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے، جیسا کہ آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا صاف منشا ہے۔ لیکن اس باب میں زیادہ سختی اس لیے نہیں کی گئی کہ بعض حالات میں عورت کے گھروں سے نکلنا عورت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ بعض حالات میں عورتوں کے لیے گھر سے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کا کوئی سر دھرا نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ محافظ خاندان کی مفلسی، قلت معاش، بیماری، معذوری اور ایسے ہی وجوہ سے عورت باہر کام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایسی تمام صورتوں کے لیے قانون میں کافی گنجائش رکھی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لیے گھر سے نکل سکو، بخاری۔ مگر اس قسم کی اجازت جو محض حالات اور ضروریات کی رعایت سے دی گئی ہے، اسلامی نظام معاشرت کے اس قاعدے میں ترمیم نہیں کرتی کہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے۔ یہ تو محض ایک وسعت اور رخصت ہے اور اس کو اسی حیثیت میں رکھنا چاہیے۔ ضروری پابندیاں۔ بالغ عورت کو اپنے ذاتی معاملات میں کافی آزادی بخشی گئی ہے، مگر اس کو اس حد تک خود اختیاری عطا نہیں کی گئی جس حد تک کہ بالغ مرد کو عطا کی گئی ہے۔ مثلا مرد اپنے اختیار سے جہاں چاہے جا سکتا ہے، لیکن عورت خواہ کنواری ہو یا شادی شدہ یا بیوہ، ہر حال میں ضروری ہے کہ سفر میں اس کے ساتھ ایک محرم ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو یہ حلال نہیں کہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ سفر کرے بغیر اس کے کہ اس کے ساتھ اس کا باپ یا بھائی یا شوہر یا بیٹا یا کوئی محرم مرد ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ایک دن رات کا سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم مرد نہ ہو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں کہ ایک رات کا سفر کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ ایک محرم مرد ہو۔ ان روایات میں جو اختلاف مقدار کو لے کر سفر کی تعیین میں ہے وہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ دراصل ایک دن یا 2 دن کا سوال اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اہمیت صرف اس امر کی ہے کہ عورت کو تنہا نقل و حرکت کرنے کی ایسی آزادی نہ دی جائے جو موجب فتنہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار سفر متعین کرنے میں زیادہ اہتمام نہ فرمایا اور مختلف حالات میں وقت اور موقع کی رعایت سے مختلف مقداریں ارشاد فرمائیں۔ مرد کو اپنے نکاح کے معاملے میں پوری آزادی حاصل ہے۔ مسلمان یا کتابیہ عورتوں میں سے جس کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے اور لونڈی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن عورت اس معاملے میں کلیتاً خود مختار نہیں ہے۔ وہ کسی غیر قوم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، سورۃ الممتحنہ۔ نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال۔ وہ اپنے غلام سے بھی تمتع نہیں کر سکتی۔ قرآن میں جس طرح مرد کو لونڈی سے تمتع کی اجازت دی گئی ہے اس طرح عورت کو نہیں دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت نے ما ملکت ایمانکم کی غلط تعویل کر کے اپنے غلام سے تمتع کر لیا تھا۔ آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے یہ معاملہ صحابہ کی مجلس شورا میں پیش کیا اور سب نے بالاتفاق فتویٰ دیا کہ اس نے اللہ کی کتاب کو غلط معنی پہنائے ہیں۔ ایک اور عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے ہی ایک فعل کی اجازت مانگی تو آپ نے اس کو سخت سزا دی اور فرمایا عرب کی بھلائی اسی وقت تک ہے جس تک اس کی عورتیں محفوظ ہیں۔ غلام اور کافر کو چھوڑ کر آزاد مسلمان مردوں میں سے عورت اپنے لیے شوہر کا انتخاب کر سکتی ہے، لیکن اس معاملے میں بھی اس کے لیے اپنے باپ، دادا، بھائی اور دوسرے اولیاء کی رائے کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ اولیاء کو یہ حق نہیں کہ عورت کی مرضی کے خلاف کسی سے اس کا نکاح کر دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مگر عورت کے لیے بھی یہ مناسب نہیں کہ اپنے خاندان کے ذمہ داروں مردوں کی رائے کے خلاف جس کے ساتھ چاہے نکاح کر لے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں مرد کے نکاح کا ذکر ہے وہاں نکح ینکح کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی خود نکاح کر لینے کے ہیں۔ مثلا ولا تنکح المشرکات اور فانکحوہن بإذن اہلہن، مگر جہاں عورت کے نکاح کا ذکر آیا ہے وہاں عموماً باب افعال سے انکاح کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں نکاح کر دینے کے۔ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ، اپنی بے شوہر عورتوں سے نکاح کرو۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اپنے عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی تابع ہے اسی طرح غیر شادی شدہ عورت اپنے خاندان کے ذمہ دار مردوں کی تابع ہے، مگر یہ تابعیت اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کے لیے ارادہ و عمل کی کوئی آزادی نہیں یا اسے اپنے معاملے میں کوئی اختیار نہیں، بلکہ اس معنی میں ہے کہ نظام معاشرت کو اختلال و برہمی سے محفوظ رکھنے اور خاندان کے اخلاق و معاملات کو اندرونی و بیرونی فتنوں سے بچانے کی ذمہ داری مرد پر ہے، اور اس نظم کی خاطر عورت پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ جو شخص اس نظم کا ذمہ دار ہو اس کی اطاعت کرے، خواہ وہ اس کا شوہر ہو یا باپ یا بھائی۔ عورت کے حقوق، اس طرح اسلام نے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کو ایک فطری حقیقت تسلیم کرنے کے ساتھ ہی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کی بھی
ٹھیک ٹھیک تعیین کر دی ہے۔ عورت اور مرد میں حیاتیات اور نفسیات کے اعتبار سے جو فرق ہے اس کو وہ بعینی ہی قبول کرتا ہے۔ جتنا فرق ہے اسے جوں کا توں برقرار رکھتا ہے، اور جیسا فرق ہے اس کے لحاظ سے ان کے مراتب اور وظائف مقرر کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم سوال عورت کے حقوق کا ہے۔ ان حقوق کی تعیین میں اسلام نے 3 باتوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ مرد کو جو حاکمانہ اختیارات محض خاندان کے نظام کی اور نظم کی خاطر دیے گئے ہیں ان سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ ظلم نہ کر سکے، اور ایسا نہ ہو کہ تابع و متبوع کا تعلق عموماً لونڈی اور آقا کا تعلق بن جائے۔ دوسرے یہ کہ عورت کو ایسے تمام مواقع بہم پہنچائے جائیں جن سے فائدہ اٹھا کر وہ نظام معاشرت کے حدود میں اپنی فطری صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے سکے اور تعمیر تمدن میں اپنے حصے کے کام بہتر سے بہتر انجام دے سکے۔ تیسرے یہ کہ عورت کے لیے ترقی اور کامیابی کے بلند سے بلند درجوں تک پہنچنا ممکن ہو، مگر اس کی ترقی اور کامیابی جو کچھ بھی ہو عورت ہونے کی حیثیت سے ہو۔ مرد بننا نہ تو اس کا حق ہے، نہ مردانہ زندگی کے لیے اس کو تیار کرنا اس کے لیے اور تمدن کے لیے مفید ہے، اور نہ ہی مردانہ زندگی میں وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ مذکورہ بالا تینوں امور کی پوری رعایت ملحوظ رکھ کر اسلام نے عورت کو جیسے وسیع تمدنی و معاشی حقوق دیے ہیں اور عزت و شرف کے جو بلند مراتب عطا کیے ہیں، اور ان حقوق و مراتب کی حفاظت کے لیے اپنی اخلاقی اور قانونی ہدایات میں جیسی پائیدار ضمانتیں مہیا کی ہیں، ان کی نظیر دنیا کے کسی قدیم اور جدید نظام معاشرت میں نہیں ملتی۔ معاشی حقوق سب سے اہم اور ضروری چیز جس کی بدولت تمدن میں انسان کی منزلت قائم ہوتی ہے اور جس کے ذریعے سے وہ اپنی منزلت کو برقرار رکھتا ہے، وہ اس کی معاشی حیثیت کی مضبوطی ہے۔ اسلام کے سوا تمام قوانین نے عورت کو معاشی حیثیت سے کمزور کیا ہے، اور یہی معاشی بے بسی معاشرت میں عورت کی غلامی کا سب سے بڑا سبب بنی ہے۔ یورپ نے اس حالت کو بدلنا چاہا، مگر اس طرح کہ عورت کو ایک کمانے والا فرد بنا دیا، یہ ایک دوسری عظیم تر خرابی کا باعث بن گیا۔ اسلام بیچ کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ عورت کو وراثت کے نہایت وسیع حقوق دیتا ہے۔ باپ سے، شوہر سے، اولاد سے اور دوسرے قریبی رشتہ داروں سے اس کو وراثت ملتی ہے، نیز شوہر سے اس کو مہر بھی ملتا ہے، اور ان تمام ذرائع سے جو کچھ مال اس کو پہنچتا ہے اس میں ملکیت اور قبض اور تصرف کے پورے حقوق اسے دیے گئے ہیں، جن میں مداخلت کا اختیار نہ اس کے باپ کو حاصل ہے، نہ شوہر کو، نہ کسی اور کو۔ مزید برآں اگر وہ کسی تجارت میں روپیہ لگا کر یا خود محنت کر کے کچھ کمائے تو کلیتاً وہی اس کی مالکہ بنتی ہے، اور ان سب کے باوجود اس کا نفقہ ہر حال میں اس کے شوہر پر واجب ہے۔ بیوی خواہ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کا شوہر اس کے نفقے سے بری الذمہ ہو نہیں سکتا۔ اس طرح اسلام میں عورت کی معاشی حیثیت اتنی مستحکم ہو گئی ہے کہ بسا اوقات وہ مرد سے زیادہ بہتر حالت میں ہوتی ہے۔ تمدنی حقوق عورت کو شوہر کے انتخاب کا پورا حق دیا گیا ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف یا اس کی رضامندی کے بغیر کوئی شخص اس کا نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر وہ خود اپنی مرضی سے کسی مسلم کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، البتہ اگر اس کی نظر انتخاب کسی ایسے شخص پر پڑے جو اس کے خاندان کے لوگوں کے لیے گراں ہو اور ان کی ناواقفیت ہو، تو اس صورت میں اس کے اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہے۔ نمبر 2 ایک ناپسندیدہ یا ظالم یا ناکارہ شوہر کے مقابلے میں عورت کو خلا اور فسق و تفریق کے وسیع حقوق دیے گئے ہیں۔ نمبر 3 شوہر کو بیوی پر جو اختیارات اسلام نے عطا کیے ہیں ان کے استعمال میں حسن سلوک اور فیاضانہ برتاؤ کی ہدایت کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ عورتوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپس کے تعلقات میں فیاضی کو نہ بھول جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لنسائہ وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ لطف و مہربانی کا سلوک کرنے والے ہیں۔ یہ محض اخلاقی ہدایت ہی نہیں ہے، اگر شوہر اپنے اختیارات کے استعمال میں ظلم سے کام لے تو عورت کو قانون سے مدد لینے کا بھی حق حاصل ہے۔ نمبر 4
بیوی اور مطلقہ عورتوں اور ایسی تمام عورتوں کو جن کے نکاح از روئے قانون فسخ کیے گئے ہوں یا جن کو حکم تفریق کے ذریعے سے شوہر سے جدا کیا گیا، نکاح ثانی کا غیر مشروط حق دیا گیا ہے، اور اس امر کی صریح تصریح کر دی گئی ہے کہ ان پر شوہر سابق یا اس کے کسی رشتہ دار کا کوئی حق باقی نہیں۔ یہ وہ حق ہے جو آج تک یورپ اور امریکہ کے بیشتر ممالک بھی عورت کو نہیں دے پائے ہیں۔ نمبر 5، دیوانی اور فوجداری کے قوانین میں عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات قائم کی گئی ہے۔ جان و مال اور عزت کے تحفظ میں اسلامی قانون عورت اور مرد کے درمیان کسی قسم کا امتیاز نہیں رکھتا۔ عورتوں کی تعلیم۔ عورتوں کو دینی اور دنیاوی علوم سیکھنے کی نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کو اسی قدر ضروری قرار دیا گیا ہے جس قدر مردوں کی تعلیم و تربیت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و اخلاق کی تعلیم جس طرح مرد حاصل کرتے تھے اسی طرح عورتیں بھی حاصل کرتی تھیں۔ آپ نے ان کے لیے اوقات معین فرما دیے تھے جن میں وہ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتی تھیں۔ آپ کی ازواج مطہرات اور خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نہ صرف عورتوں کی بلکہ مردوں کی بھی معلمہ تھیں، اور بڑے بڑے صحابہ و تابعین ان سے حدیث، تفسیر اور فقہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اشراف تو درکنار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں تک کو علم اور ادب سکھانے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کو خوب تعلیم دے اور عمدہ تہذیب و شائستگی سکھائے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ بخاری کتاب النکاح۔ پس جہاں تک نفس تعلیم و تربیت کا تعلق ہے، اسلام نے عورت اور مرد کے درمیان کوئی امتیاز نہیں رکھا ہے، البتہ نوعیت میں فرق ضروری ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے عورت کی صحیح تعلیم و تربیت وہ ہے جو اس کو ایک بہترین بیوی، بہترین ماں اور بہترین گھر والی بنائے۔ اس کا دائرہ عمل گھر ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کو ان علوم کی تعلیم دی جانی چاہیے جو اس دائرے میں اسے زیادہ مفید بنا سکتے ہوں۔ مزید برآں وہ علوم بھی اس کے لیے ضروری ہیں جو انسان کو انسان بنانے والے ہوں اور اس کے اخلاق کو سنوارنے والے اور اس کی نظر کو وسیع کرنے والے ہوں۔ ایسے علوم اور ایسی تربیت سے آراستہ ہونا ہر مسلمان عورت کے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی عورت غیر معمولی عقلی اور ذہنی استعداد رکھتی ہو اور ان علوم کے علاوہ دوسرے علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنا چاہے تو اسلام اس کی راہ میں مزاحمت نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ ان حدود سے تجاوز نہ کرے جو شریعت نے عورتوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ عورت کی اصلی اٹھان، ایمانسیپیشن، یہ تو صرف حقوق کا ذکر ہے، مگر اس سے اس احسان عظیم کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا جو اسلام نے عورت پر کیا ہے۔ انسانی تمدن کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ عورت کا وجود دنیا پر ذلت، شرم اور گناہ کا وجود تھا۔ بیٹی کی پیدائش باپ کے لیے سخت عیب اور موجب ننگ و عار تھی۔ سسرالی رشتے ذلیل سمجھے جاتے تھے، حتیٰ کہ سسرے اور سالے کے الفاظ اسی جاہلی تخیل کے تحت آج تک گالی کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ بہت سی قوموں میں اسی ذلت سے بچنے کے لیے لڑکیوں کو قتل کرنے کا رواج ہو گیا تھا۔ جہالات و درکنار علماء اور پیشوایان مذہب تک میں مدتوں یہ سوال زیر بحث رہا کہ آیا عورت انسان بھی ہے یا نہیں، اور اللہ نے اس کو روح بخشی ہے یا نہیں۔ ہندو مذہب میں ویدوں کی تعلیم کا دروازہ عورت کے لیے بند تھا۔ بدھ مت میں عورت سے تعلق رکھنے والے کے لیے ندوان کی کوئی صورت نہ تھی۔ مسیحیت اور یہودیت کی نگاہ میں عورت ہی انسانی گناہ کی بانی، مبانی اور ذمہ دار تھی۔ یونان میں گھر والیوں کے لیے نہ علم تھا، نہ تہذیب، نہ ثقافت اور نہ ہی حقوق مدنیت۔ یہ چیزیں جس عورت کو ملتی تھیں وہ رنڈی ہوتی تھی۔ روم اور ایران اور چین اور مصر اور تہذیب انسانی کے دوسرے مرکزوں کا حال بھی قریب قریب ایسا ہی تھا۔ صدیوں کی مظلومی و محکومی اور عالمگیر حقارت کے برتاؤ نے خود عورت کے ذہن سے بھی عزت نفس کا احساس مٹا دیا تھا۔ وہ خود بھی اس امر کو بھول گئی تھی کہ دنیا میں وہ کوئی حق لے کر پیدا ہوئی ہے یا اس کے لیے بھی کوئی عزت کا مقام ہے۔ مرد اس پر ظلم و ستم کرنا اپنا حق سمجھتا تھا اور وہ
اس کے ظلم کو سہنا اپنا فرض جانتی تھی۔ غلامانہ ذہنیت اس میں اس حد تک پیدا کر دی گئی تھی کہ وہ فخر کے ساتھ اپنے آپ کو شوہر کی داسی کہتی تھی۔ پتی ورتا اس کا دھرم تھا، اور پتی ورتا کے معنی یہ تھے کہ شوہر اس کا معبود اور دیوتا ہے۔ اس ماحول میں جس نے نہ صرف قانونی اور عملی حیثیت سے بلکہ ذہنی حیثیت سے بھی ایک انقلاب عظیم برپا کیا، وہ اسلام ہے۔ اسلام ہی نے عورتوں اور مردوں دونوں کی ذہنیتوں کو بدلا ہے۔ عورت کی عزت اور اس کے حق کا تخیل ہی انسان کے دماغ میں اسلام کا پیدا کیا ہوا ہے۔ آج حقوق نسواں اور بیداری اناس کے جو الفاظ آپ سن رہے ہیں، یہ سب اسی انقلاب انگیز صدا کی باز گشت ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بلند ہوئی تھی، اور جس نے افکار انسانی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ عورت بھی ویسی ہی انسان ہے جیسا مرد ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اللہ نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ سورۃ النساء، سورۃ النساء ہی میں ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مرد جیسے عمل کریں ان کا پھل وہ پائیں گے، اور عورتیں جیسے عمل کریں ان کا پھل وہ پائیں گی۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ روحانی ترقی کے جو درجات مرد کو مل سکتے ہیں وہی عورت کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ مرد اگر ابراہیم ابن اوہم بن سکتا ہے تو عورت کو بھی رابعہ بصریہ بننے سے کوئی شے روک نہیں سکتی۔ اللہ کہتے ہیں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، ان کے رب نے ان کی دعا کے جواب میں فرمایا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہ کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کی جنس سے ہو۔ آگے اللہ عز و جل کہتے ہیں سورۃ النساء میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت مگر ہو ایماندار، تو ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر رتی برابر ظلم نہ ہوگا۔ پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے مرد کو بھی خبردار کیا اور عورت میں بھی یہ احساس پیدا کیا کہ جیسے حقوق عورت پر مرد کے ہیں ویسے ہی مرد پر عورت کے ہیں۔ لہن مثل الذی علیہن، سورۃ البقرہ، عورت پر جیسے فرائض ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں۔ پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے جس نے ذلت اور عار کے مقام سے اٹھا کر عورت کو عزت کے مقام پر پہنچایا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے باپ کو بتایا کہ بیٹی کا وجود تیرے لیے ننگ و عار نہیں بلکہ اس کی پرورش اور اس کی حق رسانی تجھے جنت کا مستحق بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ گئیں تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ مسلم ہی میں ایک اور حدیث مذکور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں وہ اچھی طرح ان کی پرورش کرے تو یہی لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے شوہر کو بتایا کہ نیک بیوی تیرے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ نسائی کتاب النکاح۔ نسائی ہی میں ایک اور روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کی چیزوں میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب عورت اور خوشبو ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ابن ماجہ میں مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی بہترین نعمتوں میں کوئی چیز نیک بیوی سے بہتر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بیٹے کو بتایا کہ خدا اور رسول کے بعد سب سے زیادہ عزت اور قدر و منزلت اور حسن سلوک کی مستحق تیری ماں ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ امام بخاری۔
امام بخاری نے ایک اور حدیث لائی ہے جس کے معنی کچھ یوں ہیں: اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور حق تلفی حرام کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ جذبات کی فراوانی اور حسیات کی نزاکت اور انتہا پسندی کی جانب میل و انعطاف عورت کی فطرت میں ہے۔ اسی فطرت پر اللہ عز و جل نے اس کو پیدا کیا ہے، اور یہ انوثیت کے لیے عیب نہیں ہے، اس کا حسن ہے۔ تم اس سے جو کچھ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو اس فطرت پر قائم رکھ کر ہی اٹھا سکتے ہو۔ اگر اس کو مردوں کی طرح سیدھا اور سخت بنانے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وہ پہلے اور در حقیقت وہ آخری شخص ہیں جنہوں نے عورت کی نسبت نہ صرف مرد کی بلکہ خود عورت کی اپنی ذہنیت کو بھی بدل دیا اور جاہلی ذہنیت کی جگہ ایک نہایت صحیح ذہنیت پیدا کی جس کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ خالص عقل اور علم پر تھی۔ پھر آپ نے باطنی اصلاح پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ قانون کے ذریعے سے عورتوں کے حقوق کی حفاظت اور مردوں کے ظلم کی روک تھام کا بھی انتظام کیا، اور عورتوں میں اتنی بیداری پیدا کی کہ وہ اپنے جائز حقوق کو سمجھیں اور ان کی حفاظت کے لیے قانون سے مدد لیں۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عورتوں کو ایک ایسا رحیم و شفیق حامی اور ایک ایسا زبردست محافظ مل گیا تھا کہ اگر ان پر ذرا سی بھی زیادتی ہوتی تو وہ شکایت کے لیے بے تکلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ جاتی تھیں، اور مرد اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی بیویوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت لے جانے کا موقع نہ مل جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہم اپنی عورتوں سے بات کرنے میں احتیاط کرتے تھے کہ مبادا ہمارے حق میں کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تب ہم نے کھل کر بات کرنی شروع کی۔ بخاری باب الوصایا بالنساء۔ ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں پر دست درازی کرنے کی عام ممانعت فرما دی تھی۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی کہ عورتیں بہت شوخ ہو گئی ہیں، ان کو مطیع کرنے کے لیے مارنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ لوگ نامعلوم کب سے بھرے بیٹھے تھے۔ جس روز اجازت ملی اسی روز 70 عورتیں اپنے گھروں میں پیٹی گئیں۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر فریادی عورتوں کا ہجوم ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ خطبہ دینے کھڑے ہو کر فرمایا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس 70 عورتوں نے چکر لگایا ہے۔ ہر عورت اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ تم میں ہرگز اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اسی اخلاقی اور قانونی اصلاح کا نتیجہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں عورت کو وہ بلند حیثیت حاصل ہوئی جس کے نظیر دنیا کی سوسائٹی میں نہیں پائی جاتی۔ مسلمان عورت دنیا اور دین میں مادی، عقلی اور روحانی حیثیت سے عزت اور ترقی کے ان بلند سے بلند مدارج تک پہنچ سکتی ہے جن تک مرد پہنچ سکتا ہے، اور اس کا عورت ہونا کسی مرتبے میں بھی اس کی راہ میں حائل نہیں ہے۔ آج اس 20ویں صدی میں بھی دنیا اسلام سے بہت پیچھے ہے۔ افکار انسانی کا ارتقاء اب بھی اس مقام تک نہیں پہنچا ہے جس پر اسلام پہنچا ہے۔ مغرب نے عورت کو جو کچھ دیا ہے عورت کی حیثیت سے نہیں دیا بلکہ مرد بنا کر دیا ہے۔ عورت در حقیقت اب بھی اس کی نگاہ میں ویسی ہی ذلیل ہے جیسی پرانی دور جاہلیت میں تھی۔ گھر کی ملکہ، شوہر کی بیوی، بچوں کی ماں، ایک اصلی اور حقیقی عورت کے لیے اب بھی کوئی عزت نہیں۔ عزت اگر ہے تو اس مرد مؤنث یا زن مذکر کے لیے ہے جو جسمانی حیثیت سے تو عورت مگر دماغی اور ذہنی حیثیت سے مرد ہو، اور تمدن و معاشرت میں مرد ہی کیسے کام کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ انوثیت کی عزت نہیں، رجولیت کی عزت ہے۔ پھر احساس پستی کی ذہنی الجھن، انفیریورٹی کمپلیکس کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ مغربی عورت مردانہ لباس فخر کے ساتھ پہنتی ہے، حالانکہ کوئی مرد زنانہ لباس پہن کر برسر عام آنے کا خیال بھی نہیں کر سکتا۔ بیوی بننا لاکھوں مغربی عورتوں کے نزدیک موجب ذلت ہے، حالانکہ شوہر بننا کسی مرد کے نزدیک ذلت کا موجب نہیں۔ مردانہ کام کرنے میں عورتیں عزت محسوس کرتی ہیں، حالانکہ خانہ داری اور پرورش اطفال جیسے خالص زنانہ کاموں میں کوئی مرد عزت محسوس نہیں کرتا۔ بس بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ مغرب نے عورتوں کو بحیثیت عورت کے کوئی عزت نہیں دی ہے۔ یہ سارا کام اسلام اور صرف اسلام نے کیا ہے کہ عورت کو تمدن و معاشرت میں اس کے فطری مقام پر ہی رکھ کر
عزت و شرف کا مرتبہ عطا کیا اور صحیح معنوں میں انوثیت کے درجے کو بلند کر دیا۔ اسلامی تمدن عورت کو عورت اور مرد کو مرد رکھ کر دونوں سے الگ الگ وہی کام لیتا ہے جس کے لیے فطرت نے اسے بنایا ہے، اور پھر ہر ایک کو اس کی جگہ پر ہی رکھتے ہوئے عزت اور ترقی اور کامیابی کے یکساں مواقع بہم پہنچاتا ہے۔ اس کی نگاہ میں انوثیت اور رجولیت دونوں انسانیت کے ضروری اجزاء ہیں۔ تعمیر تمدن کے لیے دونوں کی اہمیت یکساں ہے۔ دونوں اپنے اپنے دائرے میں جو خدمات انجام دیتے ہیں وہ یکساں مفید اور یکساں قدر کی مستحق ہیں۔ نہ رجولیت میں کوئی شرف ہے، نہ انوثیت میں کوئی ذلت۔ جس طرح مرد کے لیے عزت اور ترقی اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ مرد رہے اور مردانہ خدمات انجام دے، اسی طرح عورت کے لیے بھی عزت اور ترقی اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ عورت رہے اور زنانہ خدمات انجام دے۔ ایک صالح تمدن کا کام یہی ہے کہ وہ عورت کو اس کے فطری دائرہ عمل میں رکھ کر پورے انسانی حقوق دے، عزت اور شرف عطا کرے، تعلیم و تربیت سے اس کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو چمکائے اور اسی دائرے میں اس کے لیے ترقیوں اور کامیابیوں کی راہیں کھولے۔